بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو برنگ بنا کر کائنات کی رنگینی میں کی ہے، کا سامان کیا، جو ایک کرنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ پروگرام ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ کی بہت محبت۔ اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ جناب غزل اور نظم کا فرق واضح کیجیے گا۔ تفصیلاً تو بات نہیں کر پائیں گے، لیکن اتنا کہوں گا کہ جناب جو بنیادی فرق ہے غزل اور نظم کا، وہ یہ کہ نظم ایک ہی مافِ ضمیر کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ امجد صاحب کی ایک نظم ہے، اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو جان لینا وہ میرا دل تھا، اگر نہ آئے مگر یہ ممکن بھی کس طرح ہے۔ اب اگر آپ ان مصروں پہ غور کریں تو ایک ہی بات چل رہی ہے کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو جان لینا وہ میرا دل تھا، اگر نہ آئے مگر یہ ممکن بھی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو۔ ایک بات تسلسل سے چلتی آ رہی ہے، اور اس کے جو آخری مصرے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا۔ تو یہ ساری جو نظم امجد صاحب نے لکھی، اس میں ایک بات ہے، ایک پوری کہانی ہے جو بیان کی گئی، جبکہ غزل میں ایسا نہیں ہوتا۔ غزل میں غزل کا ہر مصرع ردیف قافیے کے لحاظ سے تو ملتا ہے، لیکن ہر مصرے میں جو مافِ ضمیر ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، شاعر کی جو سوچ ہے الگ ہو سکتی ہے۔ جس کی مثال ایسے ہے کہ مرزا غالب کی غزل ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کی ہم نہیں قائل۔ اب وہاں بات ہو رہی ہے گفتگو کی، بات کرنے کے انداز کی، اور یہاں دوسرے مصرے میں غالب کہتے ہیں کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کی ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، چپک رہا ہے لہو سے بدن پہ پیراہن، ہماری جیب کو حاجت رفو کیا۔ یعنی تین مصرے میں نے پڑھے آپ کے سامنے اس غزل کے، ردیف قافیہ تو ایک ہی ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم تو کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، لیکن ہر مصرے کا مطلب الگ الگ ہے۔ تو بنیادی فرق نظم اور غزل میں وہ یہ ہے۔ میرے خیال سے آپ یقیناً تھوڑا بہت سمجھ گئے ہوں گے، اور میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگ اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھنے کے بعد جناب سوال پوچھتے ہیں، میری تصحیح کرتے ہیں، اپنی آرا سے نوازتے ہیں۔ تو ہماری زندگی ان چیزوں سے الگ ہو گئی۔ جی ہاں، وقت کسی خرگوش کی طرح تیزی سے زخم لگا کر ایک ہی جست میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہم جو پہلے ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے، خط لکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنے ہونے کا احساس دلایا کرتے تھے۔ شہادت خان ہمارے ساتھ شامل ہوئے، شہادت آپ کی بہت محبت کے آپ ہمارے ساتھ ہیں، کترینہ آپ ہمارے ساتھ ہیں میرپور خاص سے، اور کہتی ہیں جناب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام کترینہ، آپ خوش رہیے بہت۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ وقت بہت آگے نکل گیا، ایک ہی جست میں اتنا آگے نکل گیا کہ اب ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم ترقی تو ہم نے کر لی، جدت کا سیلاب ہمیں بہت آگے لے آیا، لیکن اس جدت کے سیلاب میں ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری روایت، ان کا خزانہ کہیں بہہ گیا، بہت دور چلا گیا ہم سے۔ اور آہستہ آہستہ اگر میں
غلط نہیں ہوں تو وہ جو گھوڑے کی ٹاپ، گھوڑے کے چلنے کی آواز، وہ جو اس کا ایک ردم تھا، وہ جو کانوں کو بھلی لگتی تھی، اس کی جگہ اب گاڑیاں آ گئی ہیں۔ ٹپ ٹپ کی آواز سے جو احساس یا جو ساز ہمارے دل میں بجتا تھا وہ اب کہیں دور رہ گیا ہے۔ ای میل آ گئی ہے جناب، ایس ایم ایس آ گئے ہیں، واٹس ایپ آ گیا ہے، فیس بک۔ تو وہ جو خط لکھنے کی باتیں تھیں، وہ جو خط میں اپنی محبتیں بھیجنے کی باتیں تھیں، وہ اب معدوم ہو گئیں۔ وہ سلسلہ ختم ہو گیا، عید کارڈ ختم ہو گئے۔ شاید ہی اب کسی کے پاس خوشبو میں بسے ہوئے کوئی خط پڑھے ہوں۔ وہ جگجیت سنگھ نے کیا خوبصورت گائی تھی، تیرے خوشبو میں بسے خط میں جلاتا کیسے، پیار میں ڈوبے ہوئے خط میں جلاتا کیسے، جن کو دنیا کی نگاہوں سے بچا کر رکھا، تیرے خوشبو میں بسے خط میں جلاتا کیسے۔ اور جناب آج کتاب کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا شاعری کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب والا بینج گل ہمیں دیکھ رہی ہیں سعودی عرب میں، اور شہادت خان ہمارے ساتھ ہیں۔ تو شاعری کی بات اگر ہم کرتے ہیں، آج میرے پاس جو کتاب ہے وہ اس کتاب کا نام ہے جناب کہو مجھ سے محبت ہے۔ یہ اس دن بھی میں نے اس کتاب کا ذکر کیا تھا کہ ارشد ملک صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اس میں مختلف شعراء حضرات کی شاعری ہے، اور میں جو شامل کر رہا ہوں وہ افتخار عارف کی نظم ہے۔ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن، یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن، جو تھک گیا ہے تو اب اس کو مختصر کر دے۔ میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں بہت، میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں بہت، جو ہو سکے تو دعاؤں کو بے اثر کر دے۔ ستارہ سحری ڈوبنے کو آیا ہے، ستارہ سحری جی صبح کا ستارہ، ستارہ سحری ڈوبنے کو آیا ہے، ذرا کوئی میرے سورج کو باخبر کر دے۔ قبیلہ دار کمانیں کڑکنے والی ہیں، میرے لہو کی گواہی مجھے نڈر کر دے۔ عارف عظیمی جناب ہمارے ساتھ شامل ہوئے، میر کو خاص سے عارف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دوبارہ افتخار عارف کی طرف کہ جناب میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ اور یہ نظم میں نے پڑھی، کہو مجھ سے محبت ہے، ارشد ملک کی کتاب، اور کہو مجھ سے محبت ہے کہ صفحہ نمبر 14 یہ امجد صاحب کی بہت خوبصورت نظم ہے، میرے سامنے آ گئی، اور مجھے امجد صاحب کی بات یاد آ گئی۔ ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے اس نظم کے بارے میں جو میں پڑھنے والا ہوں، تمہیں مجھ سے محبت ہے اس کا عنوان ہے۔ تو اپنے ذکر میں امجد صاحب نے بتایا جناب یہ ان کی جو زوجہ ہیں، جو کاؤنٹر پارٹ ہیں، ان کی اہلیہ، انہوں نے ان سے فرمائش کی کہ جناب محبت جو آپ کرتے ہیں ان کو لفظ بھی چاہیے، اور کبھی ان کو لفظوں میں بھی بیان کیا جائے، تو اس سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ نظم لکھی۔ یہ شامل کر رہا ہوں جناب پروگرام میں۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش ہنسی حالے بناتی ہو، حالے دائرے کو کہتے ہیں جناب، ہزاروں طرح کے دلکش ہنسی حالے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے،
محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے۔ طفل بچے کو کہتے ہیں، ابھی طفل مکتب ہو یعنی اسکول جاتا ہوا بچہ، یہاں کہتے ہیں کہ طفل سادہ ایک سادہ سا بچہ، بچے بہت سادہ معصوم ہوتے ہیں جناب، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے۔ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں امجد صاحب یہاں پہ۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے، اور شب میں بارہا اٹھے زمیں کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے، محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی، کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ بہت خوبصورت جناب۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ کہو مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے، سمندر سے کہیں گہری ستاروں سے سوا روشن، پہاڑوں کی طرح قائم، ہواؤں کی طرح دائم، زمیں سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، زمیں سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے، زمانہ ساتھ چلتا ہے۔ کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں، کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں، کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا، محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، گما کے شاخچوں میں آشیاں بنتا ہے الفت کا، گما کے شاخچوں میں آشیاں بنتا ہے الفت کا، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے، محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی افرکیں پہنے، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی افرکیں پہنے، سمے کی رہ گزر کی سرحد تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے۔ جناب اب آپ اس نظم میں جو بات کی تھی غزل نظم کے فرق کی، آپ اس نظم میں دیکھیے کہ امجد صاحب آہستہ آہستہ لیتے ہوئے محبت کے آخر پہ پہنچ گئے، سمے کی رہ گزر کی آخری سرحد پہ رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے۔ یہ سچ ہے نا، ہماری زندگی ایک دوسرے یہ سچ ہے نا، ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھتی تھی، دھندلکا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے، دھندلکا دھند سی جو آنکھوں میں آ جاتی ہے، دھندلکا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے، اسی کا نام چاہت ہے، تمہیں مجھ سے محبت تھی، تمہیں مجھ سے محبت تھی، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ اور جتنے خوبصورت پیرائے میں نے محبت کو بیان کیا، محبت کی ایک نظم اور بھی ہے، کبھی انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایک دو پروگراموں کے بعد پھر امجد صاحب کو شامل کروں گا تو اس کو بھی لاؤں گا، وہ بھی بہت خوبصورت لکھی امجد صاحب نے۔ اس طرح جذبوں کو جس طرح امجد صاحب نے بیان کیا،
ہم جو بات شروع میں کر رہے تھے کہ اب ہم دور رہ گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے. اور اشفاق صاحب اپنی ایک بات میں کہتے تھے کہ کہا انہوں نے کہ ہم سب کا ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی رشتہ، کوئی نہ کوئی ناتا ہے، حتیٰ کہ راستے پہ چلنے والے لوگ بھی ایک بندھن میں، ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر کہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ لفٹ میں پھنس جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ان کی داد رسی کے لیے، آپ ان کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہیں. راستے میں کوئی حادثہ نظر آ جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ دوسری گاڑی کو راستہ مانگنے پر راستہ دے دیتے ہیں. یہ ہم سب کا ایک دوسرے سے واسطہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں سے دور جا رہے ہیں. اور جو محبت کی نظم پڑھی امجد صاحب کی، وہ یہ احساس دلاتی ہے کہ نہیں، شاید ہم ابھی اتنے دور نہیں گئے، ہماری محبتیں ابھی باقی ہیں. چلیے جناب، یہ ایک بہت خوبصورت نظم پروین شاکر کی میرے سامنے آ گئی. تراش کر میرے بازو اڑان چھوڑ گیا، تراش کر میرے بازو اڑان چھوڑ گیا، ہوا کے پاس برہنہ مکان چھوڑ گیا. رفاقتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا، رفاقتوں کو میری اس کو دھیان کتنا تھا، زمین لے لی مگر آسمان چھوڑ گیا. عجیب شخص تھا بارش کا رنگ دیکھ کے بھی، عجیب شخص تھا بارش کا رنگ دیکھ کے بھی، کھلے دریچے پہ ایک پھول دان چھوڑ گیا. جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، بڑی ہے دھوپ تو بے سائبان چھوڑ گیا. نکل گیا کہیں اندیکھے پانیوں کی طرف، زمیں کے نام کھلا بادبان چھوڑ گیا. عقاب کو تھی غرض فاختہ پکڑنے سے، عقاب کو تھی غرض فاختہ پکڑنے سے، جو گر گئی تو یوں ہی نیم جان چھوڑ گیا. نہ جانے کون سا آسیب دل میں رہتا ہے، نہ جانے کون سا آسیب دل میں رہتا ہے، کہ جو بھی ٹھہرا وہ آخر مکان چھوڑ گیا. عقب میں گہرا سمندر ہے سامنے جنگل، عقب میں گہرا سمندر ہے سامنے جنگل، کس انتہا پہ میرا مہربان چھوڑ گیا. بہت خوبصورت جناب پروین شاکر تھی ہمارے ساتھ. اور پروین شاکر پاکستان کا نامور نام، بہت جلدی ہم سے جدا ہو گئیں، بہت جلدی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کافی دفعہ کہ جناب اپنے رائے میں، جب آپ فیس بک پہ رائے دیتے ہیں تو اس میں تنقید بھی کیا کریں. اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کم از کم میرے گوش گزار ضرور کر دیا کریں میسیج میں. اور کاشف علی ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب، ہمیں دیکھ رہے ہیں. کاشف آپ کا بہت شکریہ. فیصل ہمارے ساتھ شامل ہے، فیصل آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ فیصل، آپ کی بہت محبت. فیصل ہمارے ساتھ حیدرآباد سے شامل ہوتے ہیں. اور کاشف اگر میں غلط نہیں تو آپ لاہور سے غالباً ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ میرے پروگرام میں ایک کاشف لاہور سے اور ایک کاشف صاحب پشاور سے شامل ہوتے ہیں. تو مجھے جو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو ڈسپلے نظر آ رہا ہے اس کے لحاظ سے آپ شاید لاہور سے میرے ساتھ ہیں. عبدالحمید عدم کو شامل کر رہا ہوں. بڑی دلچسپ، ذرا تھوڑا سا رنگ بدلتے ہیں، کچھ تھوڑا سا شاعری میں ہم شروع ہوئے افتخار عارف سے اور امجد اسلام امجد اور پھر پروین شاکر، تو تھوڑا سا ایسا رنگ بھی آنا چاہیے کہ دل خوش ہو کے اٹھے. بڑی دلچسپ غفلت ہو گئی ہے، اچانک ان سے الفت ہو گئی ہے. غم جانا بھی کوئی ایک حادثہ ہے، غم جانا بھی کوئی ایک حادثہ ہے، غم دوراں سے فرصت ہو گئی ہے. تمہیں کچھ علم ہے کہتی ہے دنیا، تمہیں کچھ علم ہے کہتی ہے دنیا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. دل ناداں ذرا محتاط رہنا، دل ناداں ذرا محتاط رہنا، محبت بھی تجارت ہو گئی ہے. تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ دنیا خوبصورت ہو گئی ہے. عدم بادہ کشی عادت تھی پہلے، عدم بادہ کشی عادت تھی پہلے، مگر اب تو طبیعت ہو گئی ہے. جناب عبدالحمید عدم ہمارے ساتھ تھے. اور ایک سوال جو
میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا. ہم کچھ سلسلے شروع کریں گے, لفظ کہانی بھی ہم شروع کریں گے جناب, کہ ہم آپ کو کوئی نہ کوئی لفظ بتایا کریں گے. اس کے علاوہ کچھ ایسے شعر ہیں جن کے ایک مصرع زبان زد عام ہے مگر دوسرا مصرع لوگوں کو نہیں پتہ. جیسے ایک ہے بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق, اس کا دوسرا مصرع ہے عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو اس طرح کے شعر آپ سے پوچھا کروں گا کہ رائے لیا کریں گے جناب, ان کو آپ مکمل کیا کریں گے. لفظ کہانی میں آج جو لفظ استعمال کر رہے ہیں, پرسوں ہم نے پرسوں نہیں, اس سے ایک دن پہلے جو آخری پروگرام کیا تھا, غالب کی ایک نظم پڑھی تھی جس کا ایک مصرع تھا کہ تیرے فتراک میں کوئی نخچیر بھی تھا. تو جناب آج فتراک فے تے رے الف اور کاف. کاف, اب اکثر لوگ یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں جی کاف اور قاف میں کیا فرق ہے, یعنی کبھی قینچی والا کاف ہم کہتے ہیں اور دوسرا کاف کہتے ہیں کہ دوسرا کاف ہے کتاب والا کاف. تو میں یہ کہوں کہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں ہر لفظ, یہ جو کاف ہے کتاب والا کاف, یہ کاف, اور جو قینچی والا کاف ہے وہ قاف ہے, حروف حلقی ہے, حلق سے نکلتا ہے. تو فتراک لفظ کی بات کرتے کہ فے تے رے الف کاف, جی ہاں کتاب والا کاف. فتراک اس کے معنی ہیں تھیلا, جس تھیلے میں شکار رکھا جاتا ہے. عموماً شکاریوں کے پاس تھیلے ہوتے ہیں جس میں وہ شکار کو رکھتے ہیں, اس کو فتراک کہا جاتا ہے. تو آج فتراک تک محدود رہیں گے. اگلے پروگرام میں نخشیر کے معنی آپ کو بتائیں گے کہ نخشیر معنی کیا ہے. ویسے تو ہم لغت وغیرہ سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن چونکہ پروگرام ہے تو پروگرام کے دوران کچھ نہ کچھ تو ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ آسانی ہوتی ہے کہ کسی کی سنی ہوئی بات یاد رہ جاتی ہے. آپ سب کی بہت محبت, جو سب لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے, میں فرداً آپ لوگوں کے نام نہیں لے سکا. آپ کی محبتیں مجھے ملتی رہیں, کسی لائک کی صورت میں, کسی نے محبتوں سے بھرا دل بھیجا. خیر اب تو نہیں, لیکن پہلے ایک پروگرام میں کسی نے ایک غصے سے بھرا دل بھی بھیجا تھا مجھے, وہ غصے بھری آنکھیں بھیجی تھیں. وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں غصہ کس بات پہ تھا. شہادت آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, بہت شکریہ. بنش آپ سعودی عرب سے شامل ہوئیں, آپ کا بہت شکریہ. کترینہ میرپور خاص سے ہمارے ساتھ شامل ہوئیں, آپ کی بہت محبت. کاشف ہمارے ساتھ شامل تھے, کاشف آپ کی بہت محبت. عارف حسین عظیمی میرپور خاص سے ہمارے ساتھ تھے, آپ کی بہت محبت. اور جو سارے لوگ حیدرآباد سے, اور عقیل ہمارے ساتھ شامل ہوئے جناب سیول سے, عقیل آپ وہاں سے شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ صبوی سلمان ہمیں دیکھ رہی ہیں حیدرآباد میں, آپ کی بہت محبت کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں, اپنا وقت نکالا ہمارے لیے. عقیل کے علاوہ جناب حیدرآباد میں جو میرے اور دوست یار دیکھ رہے ہیں, ان کی بہت محبت کہ وہ میرے لیے. فضیل ہمارے ساتھ حیدرآباد سے شامل ہوئے, فضیل آپ کی بہت محبت. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جن لوگوں کے میں نام نہیں لے سکا ان کا بھی بہت شکریہ. جن کے نام لیے ان کا بھی بہت شکریہ. فرداً آپ جب رائے دیتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ان کا جواب دینے کی. ہے کیا مصروفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے, کیا کہتے ہیں کہ فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں میں کہاں, اور یہ وبال کہاں تھی وہ ایک شخص کے تصور سے, اب وہ رانا یہ جمال کہاں. ایسا آسا نہیں لہو رونا, دل میں طاقت جگر میں تاب کہاں. اور بات فکر دنیا سے نکلی اور دل کی طاقت تک جا پہنچی. پروگرام کے آخر میں اتنا کہوں گا کہ جناب یہ جو وبا جس کا ہم شکار ہیں, میں کسی سیاسی جماعت, کسی سیاسی آدمی یا کسی بھی شخص کی ذاتی رائے سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. میں صرف اگر اپنی بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وبا کا ہم شکار ہیں وہ شاید ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں. ہمیں ضرورت ہے بہتری لانے کی. اور انور صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, انور مقصود کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر زانے دینے سے یہ وائرس نہیں جا رہا تو پھر 10 روپے کی چیز کو 10 روپے میں بیچ کر دیکھو, شاید یہ ہم سے اتر جائے. آپ سب کی بہت محبت, میرے ساتھ شامل ہونے کی. اتنا کہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیے, بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنے میزبان, اپنے ساتھی, اپنے دوست, اپنے رفیق آر جے مصطفیٰ قریشی کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.